بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، ناظرین، ڈیئر ویورز، پچھلے لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے گفتگو کی تھی اس بات پر کہ سورسز اور آئیڈیاز کیسے آتے ہیں. کاپی کے لیے آئیڈیاز کے سورسز کیا ہیں، اس کے کیا منابع ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کی. ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے انسان جو کاپی رائٹنگ کا کام کرتا ہے اس کی ذاتی آبزرویشن کتنا میٹر کرتی ہے، اس کی کین آبزرو ہونے کی جو ٹینڈنسی ہے وہ کتنی معاونت کرتی ہے کاپی رائٹنگ کے اندر، اس کو کتنی معاونت ملتی ہے جب وہ اپنے کمپٹیٹرز کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کا گہرا مطالعہ کرتا ہے اور غور کرتا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ان کی ویکنس کیا ہے، کون سا ایسا پہلو ہے جس سے وہ اپنی اشتہاری کیمپین کے اندر استفادہ کر سکتا ہے. کوئی بری بات نہیں ہے دوسروں کے کام کو اپریشیٹ کرنا، ان کے اچھے پہلوؤں کو اپریشیٹ کرنا، ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا اور سبق حاصل کرنا، یہ ایک اچھے کاپی رائٹر کی صفات میں شمار ہوتا ہے. تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کی کاپی کا معیار کیا ہے، اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی کاپی کا پھر جائزہ لیتے ہیں کہ جو آئیڈیاز آپ کے ہیں، جو آپ کی آبزرویشن ہے، جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے، جو آپ نے چیز ٹیسٹ کی ہے، اس کے اندر مزید کوئی چیزیں بہتر بنانے کی گنجائش ہے ان لائٹ آف دی contents and format of the copy of the competitors. اس کے علاوہ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ان دونوں چیزوں سے ملا کر اپنا آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر آپ اس آئیڈیا کو شیئر کرتے ہیں اور لوگوں سے تجاویز بھی لے سکتے ہیں. تجاویز کا یہ فائدہ ہے کہ مشاورت بہرحال اس میں برکت ہے. ایک انسان عقل کل تو ہو نہیں سکتا، ایک انسان کی اپنی جو لمیٹیشنز ہیں اور ہر ایک کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. کون ہے جو لامحدود ہے سوائے اللہ کی ذات کے؟ ہر شخص محدود ہے، اور جو شخص سمجھتا ہے کہ وہ محدود نہیں ہے اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنی حدودیت کو ریکگنائز کرتے ہوئے آپ تجاویز لیجئے، پوچھئے، شیئر کیجئے. تجاویز کے نتیجے میں پھر فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. آپ کسی ایک تجویز سے متفق ہیں، ایک سے نہیں ہیں. جو تجویز آپ کے لیے موزوں ہو اور جس سے آپ متفق ہوں آپ اس کو چن لیجئے اور پھر ان تمام چیزوں کو ملا کر سوچئے اور پھر ایک ریویو کیجئے اس آئیڈیا کے بارے میں جو آئیڈیا آپ کے گرد گرد گھوم رہا ہے، کسی پروڈکٹ کے بارے میں یا کسی سروس کے بارے میں. ان آئیڈیاز کو فائن ٹیون کرنے کا نام جو ہے کاپی رائٹنگ ہے. یہ عمل ہونے کے بعد پھر ہم نے یہاں پر یہ بات بھی پڑھی کہ ایک ایفیکٹو کاپی رائٹنگ کیسے ہوتی ہے. ایفیکٹو کاپی رائٹنگ کے اندر ناظرین آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کے درمیان میں یا آج کے لیکچر کے درمیان میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہ آنے پائے، کہ ہم نے وہ تمام ریکوزٹس یاد دلائے جو ایفیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں. یہ ساری باتیں ہم ماضی میں شروع کے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ مؤثر ابلاغ کسے کہتے ہیں، مؤثر ابلاغ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ مؤثر ابلاغ کا چیپٹر تو ابلاغیات کے کورس کے شروع میں ایک کورس ہے جس کو ہم انٹروڈکشن ٹو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس کے اندر بھی پایا گیا ہوگا. تو سارے نالج کو اکٹھا کیجیے، آگے بڑھیں. اس میں ایک اور چیز کو بھی ڈالیں آپ جس کا میں تذکرہ پھر دہرا رہا ہوں، وہ ہے ایڈورٹائزنگ ماڈلز کا نالج. اس طریقے سے ایڈورٹائزنگ ماڈل آپ کی کاپی رائٹنگ کو اور آپ کے ابلاغ کو مؤثر بنانے میں مدد دیتے ہیں. اس کیفیت میں کون سا ماڈل مؤثر ہے، اس کیفیت میں کون سا ماڈل مؤثر ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ کو ایک کیفیت کے اندر کئی ماڈلز کو ملا کر استعمال کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کچھ ماڈلز کے کچھ حصے لے کر ایک نیا ماڈل بھی تخلیق کر سکتے ہیں in order to resolve
your communication problem in advertising campaign. اس سارے علم کو بار بار اپلائی کرتے رہیے. ہوتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ایک چیپٹر پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی چیپٹر کا جو علم ہے، جو بنیادی علم ہے، اس کا استعمال آگے آ رہا ہے. اس کے استعمال کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوتے، نہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ چیزیں استعمال کیجئے. یہی کام ہم ریسرچ میں کرتے ہیں. میس کمیونیکیشن میں ریسرچ پڑھتے ہیں، ہم پڑھنے کے بعد ان میتھڈس کو ہم لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. جب ریسرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر نئے سرے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ میں اے گریڈ تو لے لیا، لیکن وہ اے گریڈ کے بعد جو ہم نے علم حاصل کیا تھا اس کی اپلیکیشن کہاں گئی؟ اب اس کی اپلیکیشن کا وقت آیا ہے تو ہم ہمیں تو یاد نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں، نئے سرے سے سوچتے ہیں. یہی بات میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو مؤثر ابلاغ کے تقاضے، اس چیپٹر کو یاد کیجئے. آپ ایڈورٹائزنگ کے ماڈلز کو ذہن میں لائیے اور ان کو ریکال کیجئے، اور پھر آپ افیکٹو کاپی رائٹنگ کی اس چیز کو ذہن میں لاتے ہوئے وہ سارے تقاضے اور جو تقاضے آپ کی کسی بھی متعلقہ کاپی کے لیے ریلیونٹ ہوں، اپروپریٹ ہوں، انہیں آپ استعمال کیجئے. یہ سب باتیں ہم نے ڈسکس کی پچھلے لیکچرز میں، جس میں ہم نے بتایا کہ کنسائزنس کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم نے بتایا کہ بریوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم نے بتایا کہ کمپریہنسونیس کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم نے بتایا کہ اس کی ریڈیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم نے بتایا کہ اس کی انڈرسٹینڈیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، ہم نے بتایا کہ بریوٹی کی خاطر ہم انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے اس کو قربان نہیں کر سکتے، ہم نے بتایا کہ ایکسپریشن کتنے امپورٹنٹ ہیں، ہم نے بتایا کہ اس میں فیملیئر ورڈز اور کامن ورڈز کا استعمال کتنا اہم ہے. یہ سب باتیں پڑھنے کے بعد ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہیں گے کہ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے جو کمرشلز ہیں، ان کا جو فارمیٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی تحریر کیسے ہوتی ہے، اس کی کاپی کیسے بنتی ہے. ایک بات یہاں پر بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں پر بھی ایک اور علم جو آپ پڑھ چکے ہیں آ کر، اس کو دوبارہ ریکال کیجئے. اور وہ علم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ تحریر کرتے ہیں جب کسی اخبار کے لیے تو اس کے تقاضے کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا کمپیریٹیو ایفیکٹس آف ویریس میڈیا. اس میں ہم نے ان کی رائٹنگ سٹائل پر بھی بات کی تھی کہ پرنٹ میڈیا کے لیے تحریر کے تقاضے کیا ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے براڈ کاسٹ میڈیا کی تحریر کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی شاید پڑھا تھا کہ بصری ابلاغ کے لیے، جس میں ٹیلی ویژن اور اسکرین شامل ہے اور ویڈیو شامل ہے، اس کی تحریر کے تقاضے کیا ہیں. کاپی پہلے تحریری شکل میں سامنے آتی ہے. تینوں طرح کے ذرائع ابلاغ کے لیے تحریر، کاپی جو ہے وہ تحریری فارم میں ہی آئے گی، لیکن تینوں کے انداز اور ادائیں مختلف ہوں گی، ان کے زاویے مختلف ہوں گے، ان کے الفاظ کے چناؤ مختلف ہوں گے. یہ چیز آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. سمجھنے سے پہلے، اس موضوع پہ آنے سے پہلے پھر ریکال کیجئے کہ ہم جب پرنٹ میڈیا کے لیے لکھتے ہیں، جب ہم میگزین کے لیے لکھتے ہیں، جب ہم اخبار کے لیے لکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اخبار ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم تفصیل سے چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. جو بات ہم ریڈیو پہ نہیں کہہ سکتے تفصیل میں، چونکہ ریڈیو کا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، لہٰذا جو تفصیلی گفتگو ہے اس کے لیے ہم اخبار، اور اس کے باوجود اخبار پڑھنے کے لیے بھی لوگ جو ہیں دو طرح کے ہیں. ایک فوری طور پر چند سرخیاں پڑھتے ہیں آ کر، اور کبھی کبھی گھر آ کر تفصیل سے اخبار پڑھتے ہیں. کچھ لوگ پڑھتے ہی سرخیاں ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جب ہیڈ لائن بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیسی لینگویج بنانی ہے. تو پرنٹ میڈیا کے لیے جب ہم ایڈ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیسی سرخیاں بنائیں گے، اس کو بھی ہم کوشش کریں کہ اس میں کنسائزنس پائی جاتی ہو. لیکن اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے پرنٹ میڈیا کے لیے، اگر سپیس موجود ہے اور آپ کی پاس کاسٹ موجود ہے تو آپ اس کے اندر پیراگراف بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے اندر سب ہیڈز بھی ڈال سکتے ہیں. تو تفصیل کی گنجائش موجود ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے پاس گھنٹوں موجود ہیں، اس پر جب چاہیے پڑھیے اسے، بار بار اسے چاٹ چاٹ کے پڑھیے. آپ آج پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، کل پڑھیں، رات کو پڑھیں، ایک سال کے بعد پڑھیں، وہ چیز آپ کے پاس محفوظ ہے. اگر بات سمجھ میں نہ آئے، یار کیا لکھا تھا، آپ دوبارہ کھول کے اسے پڑھ سکتے ہیں.
تو یہ ساری سہولتیں آپ کو پرنٹ میں موجود ہیں. یہ سہولت براڈ کاسٹ میں نہیں ہے. براڈ کاسٹ میں آپ کے پاس ایک لمحہ سننے کے لیے ہے اور ایک ہی لمحہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہے. لہٰذا جو تحریر ریڈیو کے لیے لکھی جائے گی، جسے ہم ریڈیائی تحریر کہتے ہیں، اس کا تعلق آپ کی سماعت کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر سماعت کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی، الفاظ میں کلیئرٹی نہیں ہوگی، تو وہ اس کلیئرٹی میں کوئی کنفیوژن آ گئی، اس کنفیوژن کو وہ لکھا ہوا دیکھ کر دور نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ کہ یار میں سمجھ نہیں سکا کیا کہا ہے، چلو میرے پاس کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر میں کور کر لوں گا کہ یار ہاں یہ لفظ اس نے باٹ کہا ہے، BOUGST باٹ، اور میں اسے بٹ سمجھا، BIT بٹ. اس نے کہا 8 EIGHT 8 اور میں سمجھا A. تو سماعت میں ہر انسان کی سماعت کا لیول ڈیفرنٹ ہے. کچھ میرے جیسے لوگ ہیں جن کی سماعت کمزور ہوگی، کچھ لوگوں کی سماعت بڑی مضبوط ہوگی، کچھ لوگوں کی مضبوط ہوگی لیکن توجہ کہیں اور ہوگی، کچھ لوگوں کی سماعت مضبوط بھی ہوگی لیکن جب آپ ریڈیو سن رہے ہیں تو قریب سے کوئی رکشہ گزر گیا اور آپ صحیح طرح سن نہیں سکے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذرا دوبارہ سنائے ریڈیو پر، اس لیے کہ رکشہ گزر گیا تھا. So you have only one moment to listen and to understand. And a listener need to be alert, and he or she is required to put some extra effort to understand, to listen and to understand and to interpret. تو اس میں جو لسنر ہے وہ تھوڑا سا تناؤ میں ہوتا ہے، یا ٹھہر جا چپ جاؤ میں سن رہا ہوں. اس کو پتہ ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی شور نہ آئے تاکہ وہ سن سکے اگر وہ کوئی چیز اپنی مرضی سے سننا چاہتا ہے. اخبار میں آپ کے گرد کا گرد لوگ بیٹھے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، تو آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، آپ پڑھ رہے ہیں، اور اگر اس پر کسی نے ڈسٹرب بھی کر دیا آپ دوبارہ پڑھ لیں گے. لہٰذا جو سٹوری آپ ریڈیو کے لیے دے رہے ہیں، جو آپ کاپی ریڈیو کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ کی کلیئرٹی، الفاظ کا انتخاب ایسا ہو، اس میں کوئی ہسنگ ساؤنڈ نہ ہو، اس کے اندر کوئی ٹنگ ٹوسٹنگ اور جا بریکنگ سینٹینسز نہ ہوں، اس کے اندر انوالو سینٹینسز نہ ہوں، اور اینڈ ہوگا کیا جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ریڈیو آن کروں گا اور میں کہوں گا اینڈ یہ کس جملے کا حصہ ہے، مجھے نہیں پتہ لگے گا کیا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہم خبریں سن رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان نے کہا، پھر آپ دوسرے جملے میں کہتے ہیں صدر نے کہا، پھر آپ انہیں کہتے ہیں انہوں نے کہا. میں نے ریڈیو آن کیا تو اس وقت میں سن رہا تھا انہوں نے کہا، تو مجھے نہیں پتہ لگتا کنہوں نے کہا. تو آپ بعد میں کہتے ہیں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں صدر نے کہا، صدر پاکستان، مجھے پتہ لگ جائے گا. لمبے جملے ریڈیو کے اندر ایک سامع سمجھنے اور سننے اور انٹرپریٹ کرنے کے لیے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. جو بندہ پڑھے گا کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنے والے ہیں، اس لیے کہ ریڈیو ہر آدمی سنتا ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی بھی سنتا ہے، ایک ان پڑھ آدمی بھی سنتا ہے، ایک چھاپڑی والا بھی سنتا ہے. آپ اگر ثقیل الفاظ استعمال کریں گے، اور میں کئی مرتبہ مثال بھی دیتا ہوں کہ آپ اگر کہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا جائے گا، ریڈیو پہ کہیں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ اسے سمپل کہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جائے گی. پھر آپ ترتیب الفاظ کی کیسے لگاتے ہیں ریڈیائی کمرشل کے لیے، خاص طور پر ریڈیائی تحریر کے لیے. آپ اگر کوئی لفظ استعمال کریں، میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں مثال دی ہے، میں پھر دوبارہ اس کی یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ 7 نئے کارخانے لگائے جائیں گے، تو مجھے ایکسٹرا آرڈنری فورس لگانی پڑے گی. اس کے ساتھ 7 نئے کارخانے لگائے جائیں گے. یہ بڑی عجیب و غریب زبان میں استعمال کر رہا ہوں. جو بندہ سن رہا ہے وہ یہ سمجھے گا اس کے ساتھ وہ ساتھ، اور پڑھنے والے کو بھی ہم مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ وہ 7 پر ایکسٹرا فورس استعمال کرے. اس کے ساتھ تو ہم اس کو کس عذاب میں ڈال رہے ہیں؟
تو ریڈیو کی جو تحریر ہے اس کے اندر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جاب آف دا کاپی رائٹر از ٹو کیپ دا ریڈر ایٹ ایز اینڈ کمفرٹ. آپ اسے پڑھ کر دیکھیں گے، یہ اسپوکن سٹوری ہے، یہ اسپوکن تحریر ہے، یہ تقریری زبان ہے، یہ تحریری زبان نہیں ہے. لہٰذا تقریری زبان کو جو آدمی لکھ رہا ہے وہ خود بول بول کے دیکھے، وہ ساتھ لکھتے وقت بولتا جائے تاکہ اسے پتہ لگے کہ جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کتنے جو ہے آپ کے جبڑے دکھ رہے ہیں. کہ آپ کو اسی طرح جب یہ لکھی ہوئی چیز کوئی اور پڑھے گا تو یو آر پٹنگ ہم اور ہر ان ٹربل، تو آپ اسے کس مصیبت میں گرفتار کر رہے ہیں. لہٰذا کاپی رائٹر کو یہاں پر ریڈیو کی تحریر یا کمرشل لکھتے وقت کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لکھے علاوہ، اس کے علاوہ 7 نئے کارخانے لگائے جائیں گے. وہ ضروری ہے یہ بات کہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تو ایسی زبان جس میں انہیں ہسنگ ساؤنڈز آ رہی ہیں، 8 میں نے کہا اور اے کہا، اس طرح کے الفاظ سے ہم پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی بعض خاص چیزیں دھیان رکھنے کی ہیں کہ بعض اوقات ہم پڑھتے وقت آخری حرف کھا جاتے ہیں. آخری حرف جب کھا جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے گا کہا، ہے کہا کہ تھا کہا. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ جو بندہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے براڈ کاسٹ کمرشل کے بارے میں، پڑھ رہا ہے جس کو، وہ پتہ لگے کہ اس نے آخر میں کیا کہا. اگر یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے کہا، تھا کہا، گا کہا، واٹ، یہ سب چیزیں آپ کہلواتے ہیں اسپوکن سٹوری میں، اور اس کے بعد میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تحریر میں کیا چیز ہے. اس کے اندر پڑھنے والے کے حوالے سے بے شمار چیزیں غور سے آتی کہ اس کا کامن سینس کام کر رہا ہو. میں یہاں اگرچہ ریلیونٹ مثال نہیں ہے، کمرشل میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہماری خبروں میں ایسا ہو جاتا ہے. اور چونکہ آپ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ مثال جو ہے وہ آؤٹ آف پلیس نہیں ہوگی. اگر میں مثال دوں کہ بعض اوقات لکھا ہوا اسکرپٹ آتا ہے اور پڑھنے والے کے کامن سینس نہیں ہوتے، وہ پازز نہیں لکھاتا، وہ لکھتا ہے قائد اعظم مسلم لیگ، قائد اعظم کے سیکریٹری جنرل، وہ لکھا ہوا ہے سیکریٹری جنرل فلاں 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 نے یہ اپنے بیان میں کہا. تو وہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے پاکستان مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل فلاں فلاں نے یہ کہا، یعنی اس کو فوجی بنا دیا، حالانکہ اس کو ایک ہی سانس میں سیکریٹری جنرل اکٹھا لفظ پڑھنا چاہیے تھا. ہی از دا سیکریٹری جنرل آف مسلم لیگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں سیکریٹری، اور اس کے بعد نام کے ساتھ ملا رہے ہیں جنرل فلاں فلاں فلاں. وہ فوجی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے کہ جو پڑھنے والا اس کا کامن سینس نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جرنلزم کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، جو کہ یہ میس کمیونیکیشن کا کورس ہے، چاہے ہم ایڈورٹائزنگ میں جائیں، چاہے ہم نیوز میں جائیں، وی نیڈ ٹو اپلائی اوور کامن سینس، جس میں ہمیں نیوز سینس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ریڈیائی تحریر میں ہم نے کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم. اس میں تو بریوٹی ہے، ایک لمحہ ہے آپ کے پاس. اگر لمبا جملہ آئے گا آپ سنتے جا رہے ہیں، لیکن پچھلے جملے آپ بھولتے جائیں گے، اس لیے کہ صرف آپ سن رہے ہیں، آپ لکھا ہوا دیکھ نہیں رہے. کوئی ٹکر نہیں ٹیلی ویژن پہ چلتا ہوا آ رہا، کوئی اخبار کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو آپ سنتے وقت جو ہے وہ محروم ہو گئے اور آپ وہ سن نہیں سکے تو آپ دیکھ کر اس کو پورا کر لیں. ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ کو جملے لکھتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے کہ مختصر ہوں اور سننے والے کی سماعت پر کرانا گزرے. یہ مختصر بات میں کر رہا ہوں چونکہ ہم نے یہ بات تفصیلاً کر لی ہے. ٹیلی ویژن کے اندر اور معاملات ہیں. ٹیلی ویژن کے اندر آپ کے پاس بہرحال سننے کے علاوہ دیکھنے کی طاقت موجود ہے. لہٰذا آپ کو بہت ساری لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سم ٹائم یور ویژول، آپ کا جو بصری مواد ہے، آپ کی السٹریشن ہے، آپ کی جو پکچرز ہیں، آپ کی جو ویڈیو چل رہی ہے پیچھے، آپ کی جو فلم فوٹیج چل رہا ہے، وہ چیزوں کو خود بخود ایکسپلین کر دیتا ہے. آپ کو درمیان میں بہت کم بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائم پکچر اینڈ ویڈیو اسپیکس اٹ سیلف. تو آپ صرف لنک رائٹنگ کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ لنک رائٹنگ جو ہے جو آپ کرتے ہیں، اس تحریر کا اس ویژول کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. یور رائٹنگ شوڈ کورسپونڈ ٹو یور ویژول. یہ نہ ہو کہ ویژول کچھ اور ہو اور تحریر کچھ اور ہو اور دونوں کے درمیان کوئی ربط نہ ہو. یہ وہ چیزیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ آئیے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں کہ یہ فارمیٹ
ہے کیا اور کیسے لکھا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سملر ٹو پرنٹ ایڈورٹائزنگ دی فارمیٹ فار براڈ کاسٹ ایڈ سروز ایز اے ٹیمپلیٹ فار ارینجنگ میسج ایلیمنٹس انٹو اے پیٹرن. بالکل کہتے ہیں کہ کام اسی طرح کا پیٹرن ہے جیسے پرنٹ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ہم بناتے رہے ہیں، کہ وہ پورا کا پورا ایک ٹیمپلیٹ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں ایون ان کیس آف براڈ کاسٹ، جیسے کہ ہم پرنٹ ایڈورٹائزنگ کیمپین میں کرتے رہے ہیں. ونس دی آرٹ ڈائریکٹر اینڈ کاپی رائٹر اسٹیبلش دا بگ آئیڈیا دے مسٹ ڈٹرمن دی کمرشلز فارمیٹ. بس آئیڈیا فائنل ہونے کی بات ہے. ایک مرتبہ بڑا آئیڈیا آ گیا، دین دے ہیو ٹو ہٹ اٹ، پھر انہیں اس کمرشل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اصل میں آئیڈیا فائنل ہونا ہی تو امپورٹنٹ بات ہے. جب آئیڈیا آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کمرشل، ٹیلی ویژن کمرشل کے لیے کنورٹ کرتے ہیں اس سارے فارمیٹ سے جو ایک ٹیلی ویژن کمرشل کے لیے ضروری ہے یا ایک براڈ کاسٹ کمرشل کے لیے ضروری ہے. وہ ریڈیو کمرشل ہے کیا، ٹی وی کمرشل ہے کیا، اس کی تفصیل میں بھی چیزیں آگے آئیں گی. ہم پڑھیں گے آ کر کہ ٹیلی ویژن کمرشل بنتا کیسے ہے، ریڈیو کمرشل بنتا کیسے ہے، لیکن اس وقت ہم صرف اس کے فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں. مینی ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کمرشل سٹائلز ہیو بین سکسیزفل. مختلف سٹائلز ہیں، مختلف انداز ہیں. ظاہر ہے کریٹیوٹی اور سٹائل جو ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا کہ یہ فارمولہ ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف انداز اختیار کیے ہوئے ہیں اور بڑے کامیاب سٹائل ہیں، اور یہ ان میں تبدیلی آتی رہے گی جب تک انسان زندہ ہے، جب تک تخلیق کا عمل جاری ہے، جب تک علم جو ہے ترقی پا رہا ہے. یہ تبدیلیاں، یہ سٹائل ویری کریں گے فرام بک ٹو بک، فرام آتھر ٹو آتھر، فرام اسکالر ٹو اسکالر، فرام پروفیشنل ٹو پروفیشنل. دیر آر 8 common commercial formats that can be used in either radio or television. یہاں پر اس پریزنٹیشن میں 8 فارمیٹ کا تذکرہ آ رہا ہے. میں یہاں پھر بتاتا چلوں کہ یہ کوئی حتمی فہرست نہیں ہے جو کوئی وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے کہ اس کے 8 فارمیٹ ہوتے ہیں. 9 نہیں ہو سکتے، 6 نہیں ہو سکتے، اور یہی ایک طریقہ ہے. نہیں، دس از ون اپروچ. اس کو کلاسیفائی کرنے کی ایک اپروچ یہ ہے. آپ کوئی اور اپروچ کسی کتاب میں دیکھتے ہیں پسند آتی ہے ناظرین تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس فارمیٹ کے مطابق وہ 8 کیا فارمیٹ ہیں آئیے. ایک تو یہ بتایا گیا کہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ، یہ ایک طریقہ بیان کیا گیا. اسٹیٹ اناؤنسمنٹ نیچے لکھا ہے پریزنٹر. تیسرا ٹیسٹیمونیل. پھر فارمیٹ بتایا گیا ڈیمانسٹریشن. پھر ہے جی میوزیکل. پھر ہے سلائس آف لائف. یہ مختلف سٹائل ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر آئے گا، ابھی ہم بات کریں گے اس پر. پھر ہے جی لائف سٹائل. پھر ہے اینیمیشن. سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں اسٹیٹ اناؤنسمنٹ. دی اسٹیٹ اناؤنسمنٹ is the oldest and simplest type of radio or television commercial and probably the easiest to write. کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے پرانا طریقہ ہے اور شاید موسٹ پرابلی سب سے آسان طریقہ بھی ہے اس کا لکھنا. یعنی اس کی کاپی فارمیٹ لکھنا یہ ایزی ترین، آسان ترین طریقہ ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں کے لیے. ون پرسن یوزلی a radio or television announcer delivers the sales message. ایک اناؤنسر ہوتا موسٹلی، اور ویسٹ کے اندر تو موسٹلی یہ ریڈیو اناؤنسمنٹ اور ٹیلی ویژن اناؤنسمنٹ کے نام سے لوکل ٹیلی ویژن اسٹیشن پر اور ریڈیو پر یہ کام ہوتا رہتا ہے. اسٹیٹ اناؤنسمنٹ، ایک اناؤنسر ہوتا ہے، اسی کی سروسز وہ لے لیتے ہیں. اور ایک اچھا اناؤنسر جو پاپولر اناؤنسر ہوتا ہے یا اینکر پرسن ہوتا ہے اس کی خدمات لیتے ہیں، وہ اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ اناؤنسمنٹ. اور یہ آسان ترین طریقہ، کبھی کبھی تو وہ خود لکھ لیتا ہے، اس کو لکھنا آتا ہے، اچھا رائٹر بھی ہو سکتا ہے وہ. اور صاحبان علم جو ہیں اگر وہ اناؤنسرز ہیں تو کیا ہی کہنے. پہلے تو ہمارے ہاں بھی اگر آپ ریڈیو پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، ایون ٹیلی ویژن کی ہسٹری دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن کی، تو جو لوگ اناؤنسر ہوا کرتے تھے اور جو ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر، وہ بذات خود ایک انسٹیٹیوشن تھے، صاحب علم تھے. لوگ ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے
الفاظ کے معنی پوچھتے تھے، تلفظ کے بارے میں پوچھتے تھے، انہیں ادب کے بارے میں، لٹریچر کے بارے میں، منطق کے بارے میں، فلسفے کے بارے میں علم ہوتا تھا. یہ کس کس کے نام لوں، انسٹیٹیوشن تھے. آج وہ صورت اگرچہ نہیں ہے. لہٰذا بنیادی طور پر وہ لوگ لکھتے بھی خود تھے، اور اس سے کام بھی ایسا اچھی تحریر، ایک لائن لکھ لیا اور اس کو اناؤنس کر دیا. آواز بھی اپیلنگ وائس تھی. تو لہٰذا یہ جو اسٹیٹ اناؤنسمنٹ ہے، یہ لکھنا بھی آسان اور پاپولر بھی تھا، سستا بھی تھا، اور لوگ اپیل بھی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ آوازیں بڑی پاپولر تھیں جن کو استعمال کیا جاتا تھا. میوزک میں پلے ان دی بیک گراؤنڈ. اسٹیٹ اناؤنسمنٹس آر پاپولر بیکاز دے آر adaptable to almost any product or situation. In radio, a state announcement can also be designed as an integrated commercial. That is, it can be woven into a show or tailored to a given program. یہاں یہ کہا گیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو اناؤنسمنٹ، اسٹیٹ اناؤنسمنٹ کے اندر بعض اوقات کسی شو کے اندر اس اناؤنسمنٹ کو ڈال دیتے ہیں. پاپولر شو ہوتا ہے اور درمیان میں وہ اناؤنسمنٹ چلی جاتی ہے آ کر، تو وہ کمرشل جو ہے وہ بہت سارے آڈینس تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک پاپولر شو ہوتا ہے، تو انٹیگریٹڈ کمرشل ہے، اور اس میں کہا گیا ڈیزائنڈ ایز این انٹیگریٹڈ کمرشل، دیٹ از اٹ کین بی ووون انٹو اے شو اور ٹیلرڈ انٹو اے گیون پروگرام. یہ اصل میں جسے کہنا چاہیے انٹرٹیننگ سٹائل میں کسی کمرشل کو ڈائجسٹ کروانے کا ایک بہترین انداز تھا. فار ٹیلی ویژن این اناؤنسر may deliver the sales message on camera or off screen as a voice over while a demonstration slide or film shown on screen. اس میں وائس اوور چلتی ہے، ٹیلی ویژن کے اندر دکھا دی جاتی ہے، آف کیمرا یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بتائی گئیں کہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ ریڈیو کی صورت میں کیا ہے اور ٹیلی ویژن کی صورت میں کیسے یہ استعمال کی جاتی ہے. If the script is well written and the announcer convincing, state announcements can be very effective. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اسکرپٹ جو ہے وہ بہت اچھا طریقے سے لکھا ہوا ہے اور اناؤنسر کنونسنگ ہے، وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ اناؤنسر کریڈیبل ہے، پاپولر ہے اور کنونسنگ ہے، تو یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہیں کین بی ویری افیکٹو، کہ یہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ بڑی ہی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سٹائل نمبر 1 کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ کہنے کو یہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ ہے، لیکن اس کی افیکٹونیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کن حالات میں، کن لوازمات کے ساتھ یہ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. Since they don't require elaborate production facilities, they save money as well. ظاہر ہے کہ بہت الیبوریٹو، کوئی بہت زیادہ پروڈکشن کے اس میں جو ہے وہ گیجٹس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ سے پیسہ بھی بچتا ہے اور مقصد بھی حل ہو جاتا ہے. اور ریڈیو کے لیے ظاہر ہے یہ بڑی مؤثر چیز ہے، اس میں تو کوئی ضرورت ہی نہیں زیادہ. لیکن ٹیلی ویژن کے لیے بھی آف کیمرا یا وائس اوور جو ہے وہ اسٹیٹ اناؤنسمنٹ بعض اوقات اگر پراپرلی ریٹن کاپی ہو، اچھا جملہ لکھا ہوا ہو اور پیچھے وائس اوور ایسے بندے کی ہو جو پاپولر ہے، آ کر کنونسنگ ہے، تو یہ کاسٹ افیکٹو ہے، پیسہ بھی بچتا ہے اور بہت زیادہ پروڈکشن کے جو گیجٹس ہیں، جو مشین ہے، جو اکوپمنٹ ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسٹیٹ اناؤنسمنٹس آر کامنلی یوزڈ آن لیٹ نائٹ ٹی وی پروگرامس بائی لوکل ایڈورٹائزرز. یہ ضروری نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نارملی ویسٹ میں بتایا گیا کہ لیٹ نائٹ شوز کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کسی وقت بھی استعمال ہو سکتا ہے. چھوٹے چینلز پہ تو کسی وقت بھی یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. پریزنٹر. دا پریزنٹر کمرشل یوزز ون پرسن اور کیریکٹر ٹو پریزنٹ دا پروڈکٹ اینڈ کیری دا سیلز میسج. پریزنٹر ہوتا ہے یا کوئی کریکٹر آپ منتخب کرتے ہیں اور وہ میسج لے کے چلتا ہے. Since presenters are celebrities while others are corporate officers of the sponsor. However, presenter does not have to be a real person. اب یہاں پر بتایا گیا ہے جی کہ mostly since the presenters are celebrities.
تو سلیبریٹیز اگر ہیں تو ظاہر ہے مسئلے کا حل ہے, لوگ جانتے ہیں آ کر سلیبریٹیز کی اپنی پاپولر, لیکن کہتے ہیں جو پرسن ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ریئل ہو. اینڈ پر یہ بتایا گیا ہے however a presenter does not have to be a real person, وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. A radio personality live and add message live in his or her own style. Done well, such commercials can be very successful. یہ ڈن ویل ایک ٹرم استعمال کی گئی کہ جو اچھی کمرشل ڈن ویل کہا گیا آ کر بڑی اس میں کامیاب ثابت ہوتی ہیں آ کر کس طریقے سے ان کو لے کے چلا جاتا ہے. However, the advertiser surrenders control to the personality. پرسنالٹی کے آگے ظاہر ایڈورٹائزر جو ہے وہ سبمٹ کر دیتا ہے, جو کہ اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ پرسنالٹی جو ہے یہ اس کے بارے میں بہتر سمجھ رہی ہے, اس کے اشتہار کے بارے میں اس کا زیادہ علم ہے اور اس پر ڈپینڈ کر رہا ہے. The main risk outside the occasional blunder is that the personality may criticize the product. یہ ایک رسک ہے موجود کہ پرسنالٹی اس میں پروڈکٹ کو کرٹیسائز بھی کر سکتی ہے. ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے, ویسٹ میں یہ ٹرینڈ بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے. ایون سو دس سم ٹائمس lends to and appealing realism. تو کہیں اس کو ہم اپیلنگ ریئلزم بھی کہتے ہیں. The personality gets a highlight sheet listing the product's features, the main points to stress, and the phrases or company slogans to repeat. But he or she can choose the specific wording and mode of delivery. Testimonial. The true testimonial, where a satisfied user tells how effective the product is, can be highly credible in both television and radio advertising. اب یہ دیکھیں یہاں ٹیسٹیمونیل کے اندر میں وہی بات کہوں گا آگے کہ ٹیسٹیمونیل استعمال کرتے وقت ہمیں یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو شخصیت ہم استعمال کر رہے ہیں, جو کہا ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ واقعتاً اگر وہ کریڈیبل ہے معاشرے کے اندر, کوئی نون سیلیبریٹی ہے تو کیا ہی کہنے ہیں, لیکن سیلیبریٹی بھی کریڈیبل ہو تب بہت اچھا ہے. ادروائز اے سیٹسفائڈ کسٹمر کو آپ اس طرح دکھائیں کہ واقعتاً وہ ایک کامن کسٹمر کی نمائندگی کرتا ہو کہ جی آپ بھی جب استعمال کریں, جیسے موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈٹرجنٹ کی جو ایڈ آتی ہے اس میں گھریلو خواتین کو ایک نیچرل انداز میں مطمئن دکھایا جاتا ہے, اور وہ ایک اپیل کر رہی ہوتی ہیں دوسرے معنوں میں اپنی ڈیمانسٹریشن کے ذریعے کہ گھریلو خاتون ان کو دیکھ کر ٹیمپٹ ہو اور وہ بھی وہی پاؤڈر استعمال کرنے کی کوشش کرے جو وہ خاتون استعمال کر رہی ہے. وہی ساری باتیں یہاں کہی گئی ہیں. ڈیمانسٹریشن. ٹی وی از یونیکلی suited to visual demonstration, and a demonstration convinces an audience better and faster than an oral message. ناظرین, ڈیمانسٹریشن کی امپورٹنس میں آپ کو عملی طور پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک علاقے کے اندر ایک اسکول کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ اسکول کے بچوں کے اندر کوئی شخص باہر آ کر کوکین بیچتا ہے, اور بچوں میں یہ عادت پڑتی جا رہی ہے کہ وہ کوکین استعمال کریں. ان بچوں کو سیو کرنے کے لیے ایک پبلک سروس ایڈورٹائزنگ کیمپین شروع کی گئی, اور ایک بچہ اسکول سے باہر نکلتا ہے, وہ جا رہا ہے, موو کرتا ہوا جا رہا ہے, اس کو اشارتاً کوئی بندہ ٹیمپٹ کرتا ہے, کوکین آفر کرتا ہوا, کہتا ہے نو. دوسرا بچہ گزر کے آتا ہے, وہ اس کو آفر کرتا ہے نو. تیسرا گزر کے آتا ہے نو 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 نو. اسی تھیم کو دوسرے معنی میں ہم اردو میں کہتے ہیں انکار. اگر اس میں جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جب کوئی تمہیں آفر کرے تو انکار کر دو, اس میں اتنی جان نہ ہوتی, لیکن جب عملاً بتایا کہ بچہ جو نہیں کر رہا اس کو وہ انکار کرے, نو نو اینڈ نو اینڈ نو, اس کو ڈیمانسٹریشن کے ذریعے جو چیز دکھائی گئی, اٹ از مچ مور اپیلنگ فار دا کڈس not to accept cocaine by anybody wherever, especially outside school. یہ ڈیمانسٹریشن, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں نمپول بنا سکتے ہیں ڈائریا سے بچنے کے لیے بچوں کو, تو آپ اس میں ڈیمانسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایجوکیشنل سٹائل تھوڑا سا ہوتا ہے, ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ لگ جائیں. آپ بنا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں 1 لیٹر گلاس ایسا ہوتا ہے,
اس میں اتنا پانی 1 لیٹر پانی کہلاتا ہے، اس میں اتنا جو ہے وہ کیلشیم ہے، اتنا اس میں نمک ہے، اتنا اس میں چینی ہے. یہ نمکول بن کا جو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. ڈیمانسٹریشن، بجائے اس کے کہ آپ زبانی ہی بتائیں یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، آپ ڈیمانسٹریٹ کر کے، خاص طور پر جس میں ویژول اویلیبل ہو آپ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں. ریڈیو کی صورت میں آپ ساؤنڈ ایفیکٹس استعمال کرتے ہیں. آپ اگر کوئی جنگ کے بارے میں کوئی سٹوری لے کے آ رہے ہیں تو آپ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی دکھاتے ہیں، آپ توپوں کی گھنگھڑ کی آواز بھی دکھاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ذہن پر، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں پر کہ کس طریقے سے آپ ڈیمانسٹریشن کو استعمال کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کے اندر. میوزیکل، آبویسلی میوزک انسان کو کس طریقے سے اٹریکٹ کرتا ہے. اگر آپ میوزیکل ایلیمنٹ اس میں انسرٹ کریں گے ڈیفینیٹلی it will create more appeal in your copy. The musical commercials or jingles we hear on radio or television are among the best and worst ad messages produced. یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں. دیکھیں جنگل خاص طور پر یہ ان کی میموریبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. میموریبلٹی 2 طرح ہوتی ہے. You start discussing one way or the other whether you like it, whether you don't like it. کہتے ہیں یار میں نا تنگ آ گیا ہوں، I hate یہ جب بھی لیتا ہے مجھے چڑھتا ہے. اس سے کہا گیا ورڈس بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کسی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو اگر آپ ڈسکس تو کر رہے ہیں اسے، آپ کی پروڈکٹ انٹروڈیوس ہوگی whether somebody likes it or not. لیکن اگر اپیلنگ ہے تو آپ کہتے ہیں یار سم ٹائم آپ وہ چیز خریدتے نہیں ہیں لیکن آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ یار وہ اشتہار آ جا کر یہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ جنگل جو ہے آپ کو اپیل کرتا ہے، یو لائک اٹ، گریٹیفائی کرتا ہے، آپ کو تسکین کا باعث بنتا ہے. تو یہ چیزیں کہ اس کا میوزک آپ کو پسند آ جاتا ہے ڈیو ٹو بنچ آف ریزن، آپ اس اشتہار کو دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ وہ چیز خریدتے ہی نہیں ہیں جو اس اشتہار میں دکھائی گئی ہے. تو میوزک جو ہے وہ انسانوں کی روح اور اس کی جبلت کو کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بڑا ہی افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے. یہاں ایک چیز میں ضرور کہہ دوں، باقی چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. یہاں کہا گیا دے کین بائی دا رائٹ ٹو یوز اے ٹیون فرام دا کاپی رائٹ اونر وچ از یوزلی ایکسپینسو. دے کین یوز اے میلوڈی in the public domain which is free. They can hire a composer to write an original tune. یہ دیکھیں یہاں پر کاپی رائٹ کے بڑے مسائل ہیں میوزک کے اندر. یہاں بڑے بڑے کیسز ہوتے رہتے ہیں کہ یہ جی فلاں چیز تو آپ نے فلاں جگہ سے اٹھائی ہے. اس میں کہا گیا کہ آپ ان سے اس معاملے میں یہاں جو اصول طے کیے گئے ہیں کہ they can buy the right to use a tune. آپ خرید سکتے ہیں ایک ٹیون جو ہے. آپ جہاں کاپی رائٹس کے معاملات ہیں آپ کاپی رائٹس کے تقاضے پورے کر دیں. آپ کوئی کام ایسا نہ کریں جو کاپی رائٹ کی وائلیشن ہو. قصہ مختصر میں لمبی بحث میں نہیں جا رہا اس وقت. کاپی رائٹ ایک علیحدہ موضوع ہے جو آپ کے میڈیا لا کے کورس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. سو بنیادی طور پر اس کام کے اندر جس کا تعلق میوزک سے ہے، اتفاقی طور پر کوئی چیز مل جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور جو کوئی بندہ اگر کھڑا ہو جائے وہ کلیم کرے آ کر کہ یہ تو فلاں زمانے میں یہ میں نے میوزک دیا تھا اس سے آپ نے چوری کیا ہے، تو پھر اس کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے یا کچھ اور بڑے لوگ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ سارا معاملہ پاکستان ہندوستان دونوں کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات بھی رہے ہیں کہ کچھ چیزیں انہوں نے ہماری چوری کی ہیں اور شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر. تو یہ کام یہاں پر بھی، لیکن کچھ اصول طے ہیں کہ کاپی رائٹس کے حوالے سے آپ چیزوں کو دیکھیں. اور ریڈیو کے اندر ہم نے دیکھا اور بعض اداروں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے جو کاپی رائٹس ہیں ان کی کھلی وائلیشن ہوتی ہے. تو یہ وہ تقاضے ہیں جن کو کہا گیا کہ آپ پورا کریں، لیکن چونکہ یہ کام ایکسپینسو ہوتا ہے لوگ اوائڈ کر جاتے ہیں. کچھ ٹون تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ادھر ادھر سے بھی لوگ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، اور کمپیوٹر کے آنے کے بعد اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بعد یہ کام بہت عام ہو گیا ہے. لیکن کوشش کی جائے کہ آپ کا سارا کام جو ہے جینون ہو. عزت آپ کی اسی میں ہے. سلائس آف لائف. دا سلائس آف لائف کمرشل از اے ڈراماٹائزیشن آف اے ریئل لائف سچویشن.
It usually starts with just plain folks played by professionals, actors discussing some problems. اب یہ بھی دیکھیں ایک سٹائل اختیار کیا گیا ہے کہ آپ ایسی کاپی جس میں آپ فوکس کریکٹر کو لے آتے ہیں، ان کو ٹاک کرتے ہوئے دکھا دیتے ہیں آ کر ریئل لائف سٹائل کے اندر. تو یہ ایک ناولٹی ہے، ایک انوویٹو سٹائل ہے آپ کی کاپی میں جان پیدا کرنے کے لیے، جس سے ہم کہتے ہیں نان فارمولا سٹائل. اس میں اپیل پائی جاتی ہے. تو ایک سٹائل یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کا سٹائل بھی اختیار کریں تو آپ کی کاپی میں اپیل پیدا ہو سکتی ہے. یہ چیزیں آپ مزید پڑھ سکتے ہیں. جہاں کوئی چیز آپ کے سٹائل کو بیوٹیفائی کرتی ہے وہاں اس کی ویکنس بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی جاتی ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ اصل جو مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بلیویبلٹی، جسے ہم کریڈیبلٹی بھی کہتے ہیں، ان سلائس آف لائف کمرشلز از ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اچیویبل ہے لیکن اتنا آسانی سے نہیں ہے. تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ کہ یو نیڈ ٹو بی اوورلی کیئرفل اینڈ یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ کہ یہ اس لائف سٹائل کو، سلائس آف لائف کو اگر آپ نے دکھانا ہے تو یہ بڑا اٹریکٹیو ہے، یہ توجہ مبذول کرانے کا بڑا اچھا ڈھنگ ہے، لیکن اس کی بلیویبلٹی قائم کرنے کے لیے آپ کو بہت ریئل ہونا پڑے گا تاکہ دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو یقین آ جائے. اور یہ انہوں نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے. لہٰذا اگر مشکل کہا گیا اس کا مطلب یہ اس ایریے میں محنت کرنے کے ساتھ آپ یہ کام یہ اس کا حصول ہو سکتا ہے. محنت کے بغیر آپ اس گول کو حاصل نہیں کر سکتے. پیپل ڈونٹ ریئلی ٹاک اباؤٹ دی sophisticated taste of taster's choice, so the actors must be highly credible to put the fantasy across. یہ پھر کہا گیا creating the believability takes very professional talent and money. یہ دونوں چیزیں یہاں بڑی اہم قرار دی گئی ہیں. In all cases the story should be relevant to the product and simply told. اس کا مطلب یہ کہ جو بات شروع میں کہی گئی کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی، اس کی بلیویبلٹی، اس کی سٹوری کا سچ ہونا، اس کے بارے میں آتھر جو ہیں کافی کانشیس ہیں. دے آر میکنگ اس کانشیس کہ آپ یہ کام کریں. یہ سٹائل بڑا اپیلنگ ہے لیکن یہ بڑا مشکل بھی ہے، یہ ایک چیلنج بھی ہے. لائف سٹائل ٹو پریزنٹ دا یوزر rather than the product. Advertisers may use the lifestyle technique. اب یہ کہا کہ to present the user rather than the product، یعنی پروڈکٹ پر فوکس کم، یوزر پر زیادہ ہے. تو یہ اس کا لائف سٹائل پر بات ہو رہی ہے. جو پہلے بھی ہم نے کہیں بات کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروڈکٹ کی اہمیت نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ یوزر کے لائف سٹائل کو تھوڑا سا آپ فوکس کریں کہ اس کی روشنی میں لوگوں کو یہ احساس دلا جائے کہ یہ لائف سٹائل آپ کا بھی ہوگا. یہ مثال دی گئی ہے لیویز والوں کی. Now come to animation. Cartoons, puppet characters and demonstrations with computer generated graphics are very effective animation techniques for communicating difficult messages and reaching specialized markets such as children. The way the aspirin or other medications affect the human system is difficult to explain. Animated pictures of headaches and stomachs can simply the subject and make the demonstration understandable. Computer animation requires a great deal of faith on the part of the advertiser. Since most of the very expensive work is done on the computer, there is nothing to see until the animation is well developed. یہ جو آخری حصہ ہم نے اینیمیشن کے بارے میں پڑھا ہے، کمپیوٹر سکل آنے کے بعد خاص طور پر بچوں سے متعلق جو کمرشلز بنائی جاتی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے خاص طور پر اس کے لیے اینیمیٹڈ جو اپروچ ہے، سٹائل جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے.
خاص طور پر پھر میڈیکیشن کے حوالے سے بھی یہاں مثال دی گئی ہے کہ آپ ایسپرین کے استعمال کے حوالے سے، ہیڈ ایک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اینیمیٹڈ اسٹائل کے اندر از مور انڈرسٹینڈیبل دین اینی ادر اسٹائل. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہاں بیان کیا کہ جو اسٹائل ہیں، جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کمرشل کے جو اسٹائل بیان کیے گئے یہاں پر، یہ جو ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں رکھے، یہ سارے کے سارے اسٹائل ضروری نہیں ہے کہ ایک کمرشل کے لیے ریکوائرڈ ہوں. اس کے علاوہ اور بڑے فارمیٹ موجود ہیں، اور ان فارمیٹ کے علاوہ بھی آپ فارمیٹ مختلف کتابوں میں اور مختلف پروفیشنل بکس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی جو کاپی کے جو فارمیٹ ہیں اس کے اندر ان سٹائل کو عمومیت کے ساتھ برتا جاتا ہے اور پریکٹس کیا جاتا ہے. امید کی جاتی ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی کاپی لکھتے وقت جو فارمیٹ ہے اس کے سٹائلز کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی ہوگی، اور اس سے آپ کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی کاپی رائٹنگ کے فارمیٹ لکھنے میں آسانی پیدا ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.